بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبریل علیہ السلام کا دوبارہ وحی لانا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کی چند روز بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ اور برتر کے نبی ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کے اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا چکا۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر قم فانذر والرجز فاہجر تک نازل فرمائی۔ پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ فیافی نازل ہونے لگی۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تک نبی علیہ السلام کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے دوررس مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ نمبر 1، انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کی پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کی خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتل فتل مچ جائے۔ رب کی بڑائی و کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئی زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئی زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب و الواس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد کمال کو پہنچ جائے جو اللہ کی رحمت کے ایک گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام قلب سلیم کھینچتے چلے جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت و عظمت کا احساس تمام کچھ دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مرتکز ہو جائے۔ احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دے، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائے اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جد و مشقت کر کے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائے کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کے جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹٹے کے شکلوں میں اظہار ثانی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فامردگی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا۔
وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کی وصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ اکبر۔ یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہے، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہیں، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے باری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنے سخت چوم کی آندھی بفا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک کو دوسرے سے گد کر رکھ دے گی۔ انہی مذکورہ آیات میں دعوت تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جن میں یہ عمل کا پورا پورا اور ٹیک ٹیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہ قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ وہ بھی ایک زندگی ہوں۔ بقیہ آیات میں بندوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کرے، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دے اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو تج دے۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کا مواد کا خلاصہ یہ ہوا: توحید، یوم آخرت پر ایمان، تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور وحش کاموں سے پرہیز، اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، اپنے سارے معاملات کے اللہ کے حوالگی و سپردگی۔ پھر اس سلسلے کے آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفاح اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت کیا سروکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے، اس بارگاہ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے فہیم بیداری ہے اور طویل و پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند و طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اٹھا سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھ رہے، راحت و سکون تج دیا۔ زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمر توڑ بارگاہ اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا، اس لیے اس روئی زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدہ کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک فہیم اور رحیمہ غیر معرکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے۔ اگلے دروس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طویل اور پرمشقت جہاد کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ دعوت کے ادوار و مراحل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ اور دو حصے یہ ہیں، ایک مکی زندگی، دوسری مدنی زندگی۔ مکی زندگی تقریباً 13 سال تھی اور مدنی زندگی 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کے مرحلوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والی مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ پہلی زندگی مکی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ نمبر 1، فصیح فردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس 3 سال تھی۔ 2، اہل مکہ میں کلم کلہ دعوت تبلیغ کا مرحلہ 34 سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک۔ 3، مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔ مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ رہی ہے۔